عائشہ خان کون تھی، کس برادری سے تعلق رکھتی تھی اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ آج ہم بات کریں گے اس بارے میں۔ عائشہ آپا جو ہیں وہ کافی عرصے سے ڈرامہ انڈسٹری میں کام کر رہی تھی، ایک نامور سینئر اداکار تھی اور کافی لوگ انہیں فالو کرتے تھے، کئی لوگوں کا وہ آئیڈیل ہوا کرتی تھیں، بلکہ ابھی بھی کچھ لوگوں کا وہ آئیڈیل ہے۔ اگر ہم بات کریں 90s کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب عائشہ آپا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور عائشہ خان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ عائشہ خان نے کافی ڈراموں میں کام کیا جن میں ان کا بہترین ڈرامہ افشاں تھا، اور بہت سے کئی ایسے ڈراماز ہیں جو کہ ایک سبق آموز ڈراماز تھے جن میں ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا تھا، اور اس میں اپنی وہ زندگی کی، معاشرے کی حقیقت بتاتے بتاتے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ 77 سال کی عمر میں عائشہ آپا انتقال کر گئیں۔ جب وہ انتقال کرتی ہیں تو وہ بالکل اکیلی رہا کرتی تھی، ان کے پاس نہ تو ان کا کوئی بیٹا رہا کرتا تھا، نہ ہی ان کی ٹیک کرنے کے لیے کوئی کام والی، نہ ہی ان کے گھر میں کوئی آنے جانے والا رشتہ دار۔ اگر ہم بات کریں، ہم اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگوں کی کیئر کرتے ہیں، جیسے اپنے ماں باپ ہو گئے، والدین ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، اور اس کے بعد شوہر، اور شوہر کے بعد اولاد، اولاد کے بعد نواسہ نواسیاں، یا اپنے پوتا پوتی۔ ہمیں ان سے بہت محبت ہوتی ہے، اور ہم لوگ جب تک اپنے آپ کے ہوتے ہیں ہم ان سب کے لیے سب کچھ کرتے ہیں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے لیے فرض نبھاتے ہیں، ان کی عزت کا خیال کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے ان کا حوصلہ بنتے ہیں، ان کے بازو بنتے ہیں، شوہر کی ڈھال بنتے ہیں، بچوں کا سایہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد مزید جب تک سانس رہتی ہے تب تک ہم ان کے لیے ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے ان کو خوشی ملے۔ لیکن زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے جہاں پر ان سب رشتوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ جب عائشہ آپا کو ان سب کی ضرورت تھی تو وہ بالکل تنہا تھی، پاؤں ان کا فریکچر تھا، اور ان کے پاس نہ تو ان کا کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی بہن بھائی، ماں باپ، کوئی بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ اس سٹیج پر انہیں ضرورت تھی ان اپنوں کی جن کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ عائشہ خان نے بہت محنت کی، 50-55 سال جو ہیں انہوں نے انڈسٹری میں گزارے، جتنا کمایا اپنے بچوں کے لیے جوڑا، اور بعد میں اپنے بچوں میں وہ جائیداد تقسیم کر دی۔ جائیداد تقسیم کرنے کے بعد عائشہ آپا بالکل تنہا ہو گئی، کیونکہ بچوں نے منہ پھیر لیے۔ ایک ان کا بیٹا اسلام آباد میں کئی جائیداد کا مالک، کئی پراپرٹی کا مالک، فارم ہاؤسز کنالز میں بنائے گئے، اور ایک ان کا بیٹا کراچی میں قیام پذیر تھا، جو کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن کبھی پیچھے مڑ کر ماں کی جانب نہ دیکھا، اور ماں کا حال چال تک نہ پوچھا۔ محلے داروں کو عائشہ آپا گلی میں واک کرتی ہوئی کافی دیر نظر آتی رہیں، اور پھر چیختی تھی، چلاتی تھی، لیکن خود کو تنہا رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر تک کسی کو بھی نہ آنے دیا، پھر ان کا نظر آنا بند ہو گیا، اور پھر وہ انتقال کر گئی۔ اور 7 روز تک ان کی لاش کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یہاں تک جب تک وہ مرتی ہیں 7 روز تک ان کی لاش جو ہے اس اپارٹمنٹ میں ان کے کمرے میں بند رہتی ہے۔ اسمیل آنے پر پولیس کو پتہ چلتا ہے، پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے، تو ان کی لاش نکالی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس لاش کو سرد خانے میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں پر لاوارث لاشوں کو منتقل کیا جاتا ہے۔ روح کانپ جاتی ہے ایک بار یہ سن کر کہ بیٹے ہونے کے باوجود، اپنے رشتے دار فیملی کے ہونے کے باوجود، ایک نامور سینئر اداکار تو وہ تھی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ انسان تھی، مسلمان تھی۔ بینگ اے مسلم میں یہ بات کرتی ہوں کہ یہاں تک بھی ان کا کوئی اپنا ان تک نہ پہنچا، کہ ان کو لاوارثوں کی طرح عیدی سینٹر تک پہنچایا گیا اور ان کو سرد خانے میں رکھا گیا، اور اس کے بعد جا کر کوئی رشتہ دار یا کوئی بیٹا ان کی تدفین کے لیے آتا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے ان لوگوں سے، کیا ہم لوگ کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ہم لوگ، اگر آپ کو تھوڑا سا بوجھ لگنے لگ جاتا ہے آپ کے بیوی بچوں میں، آپ کی زندگی میں مداخلت کرنے والی آپ کی ماں یا آپ کا باپ، ان کو تنگ ہونے کی صورت میں آپ اولڈ ایج ہوم چھوڑ آتے ہیں۔ کئی اولڈ ایج ہوم آج ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم یورپ یا آؤٹ آف کنٹری کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اس ٹائم پاکستان کی، جہاں پر ایسا ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو نہ مد نظر رکھیں، آپ خود جا کر کوئی اولڈ ایج ہوم وزٹ کر لیں، دیکھیں آپ کو کیا سننے کو ملتا ہے کہ جی بہو تنگ آ گئی تھی کھانے پینے سے، بیٹا تنگ آ گیا تھا روٹی کھلانے سے یا دیکھ بھال کرنے سے، دوائیوں سے تنگ آنے کے بعد اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہے۔ تو جب آپ لوگ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ لوگ ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اپنے والدین کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، 9 مہینے ماں آپ کو تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد آپ کے لیے باتیں سنتی ہے، آپ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے۔ کئی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہ اپنے شوہروں سے، سسرال سے خوش نہیں ہوتی، لیکن اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پہ ختم کر چکی ہے، تو کل کو وہ اولاد ان ماں باپ کو پکڑتی ہے، پکڑ کے
اولڈ ایج ہوم چھوڑاتی ہے. کئی ایسے واقعات ہماری نظر سے گزرتے ہیں, ہم روز دیکھتے ہیں. اگر ہم بات کریں تو اولڈ ایج ہوم میں جا کے آپ کسی سے بھی یہ بات کر لیں کہ آپ کو یہاں پر کیوں چھوڑا گیا, تو آپ کو یہی سب سننے کو ملے گا. تو خدا رہا یہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں, کیونکہ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا, پھر آپ کو افسوس ہوتا ہے اپنے اوپر کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنی جنت جو ہے وہ خود ہی اس دنیا میں رسوا کر دی. ماں کے پیروں کے تلے جنت ایسے ہی نہیں لکھی گئی, کسی وجہ سے لکھی گئی ہے.